اللہ رب العزت ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی انسان کے لیے کامیاب ہو، یہاں تک کہ اگر انسان کوئی چھوٹی سی چیز، چھوٹا سا عمل بھی انجام دیتا ہے تو دین اسلام میں اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اربع من کن فیہ وکان من قرنہ الی قدمہ ذنوبا، کہ 4 ایسے کام ہیں کہ اگر کسی شخص میں پائے جاتے ہوں اور وہ شخص سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں مبتلا ہو تو کیا ہوگا؟ بدلہ اللہ حسنات، تو اللہ رب العزت ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ 4 کام کون سے ہیں کہ جو 4 کام جس انسان میں بھی پائے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ گناہوں کو نہ صرف ختم کرتا ہے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ مولا نے فرمایا الصدق، پہلا کام ہے سچ بولنا۔ یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، سچ بولنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مبعوث رسالت نہیں ہوئے تھے، ابھی اعلان رسالت رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ کفار قریش رسول اللہ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، کیونکہ رسول اللہ سچ بولتے تھے۔ اتنا سچ بولا کہ کافروں نے، دشمنوں نے بھی رسول اللہ کو سچار اور سچ بولنے والا اور صادق کہنا شروع کر دیا۔ اس لیے مومن کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ کی سیرت پر چلتے ہوئے ہمیشہ سچ بولیں۔ اور دوسرا کام والحیا، مولا نے فرمایا کہ اگر انسان سر سے پاؤں تک گناہوں میں مبتلا ہو اور اس میں شرم و حیا پایا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، بشرطی کہ اس میں شرم و حیا پایا جاتا ہو۔ اور تیسرا کام حسن الخلق، اچھا اخلاق۔ یہ حسن خلق ہی تھا، یہ اچھا اخلاق ہی تھا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ رسول اللہ کا اخلاق دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلایا بلکہ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے حسن خلق کے ذریعے سے رسول اللہ لوگوں تک، دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے۔ کیونکہ اس دور میں جب رسول اللہ مبعوث رسالت ہوئے، لوگ اکثر بد اخلاق تھے، کیونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، شعور نہیں تھا، اس لیے ان کے درمیان بد اخلاقی عام تھی، بد اخلاقی رائج تھی۔ اس دور میں رسول اللہ نے اخلاق کے ذریعے سے دین اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ اور چوتھا کام کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، وہ شکر۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا شکر گزاری۔ جو انسان شکر گزار ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ہر حال میں انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ انسان اگر بیمار ہو تب بھی اللہ کا شکر کرے، اگر خوش ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اگر نعمت ملے تب بھی اللہ کا شکر کرے، اگر نعمت چھن جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرے۔ جو انسان ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر کرتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ فرمایا بدلہ اللہ حسنات، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو تبدیل کر دیتا ہے نیکیوں میں، اچھائیوں میں، ثواب میں۔ اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، اس کو ہٹ کرو، جلدی سے کرو سبسکرائب۔